بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب خطہ پاک اوچ شریف، رائٹر اس کتاب کے ہیں مسعود حسن شہاب، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 37 نمبر صفحہ ہے، اور وی لاگ نمبر ہے 14 اور چوتھی قسط ہے اس کی، اور ہیڈنگ چل رہا ہے اوچ کی قدامت۔ اوچ کی قدامت مین ہیڈنگ ہے، اور اس کی 3 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ چوتھی قسط ہے، وی لاگ نمبر 14 اور چوتھی قسط ہے، صفحہ نمبر ہے 37۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے خطہ پاک اوچ، یعنی مسعود حسن شہاب، اردو اکیڈمی بہاولپور۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اوچ کی قدامت۔ قدیم آرائی شہروں کے محل وقوع کے متعلق یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ یہ بستیاں عموماً دریاؤں کے کنارے ایسے مقامات پر بسائی گئی تھی جہاں 2 یا زیادہ دریاؤں کے سنگم کے نزدیک تکونی علاقہ واقع تھا۔ وی اے سمتھ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ ہند میں اس نظریہ کی تصدیق کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پاٹلی پتر پٹنہ کی مثال پیش کی ہے، جو دریائے سون اور گنگا کے سنگم کے قریب ایسے علاقے میں بسایا گیا تھا جو تکونی شکل کا تھا۔ اوچ کا محل وقوع بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ بستی آریاؤں کے بالکل ابتدائی عہد میں بھی موجود تھی، اس لیے کہ اوچ دریائے گھاگرا کے کنارے آباد ہے، اور دریائے گھاگرا رگ دید کے بیان کے مطابق ان 7 ندیوں میں سے ہے جن کے کنارے آریا پہل آ کر آباد ہوئے، اور جنہیں وہ اپنے گیتوں میں پیار سے 7 بہنیں یا 7 مائیں کہتے ہیں۔ دیدک ہند، رگ دید بحوالہ دیدک ہند، صفحہ 204 باب نمبر 3۔ وادی سندھ کے اس گم شدہ دریا کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ وہ 18ویں صدی تک سابق ریاست بہاولپور میں بہتا رہا ہے، اور آج جہاں وسیع ریگستان ہے، وہ علاقہ اس دریا کی گزرگاہ کے قریب واقع ہونے کے باعث نہایت سرسبز شاداب خطہ تھا۔ اس زمانے میں صحرا کی وسعت چشم حسود کی طرح تنگ تھی، اور آج جہاں حد نگاہ تک ریت کے تودے اور مٹی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں، وہ کسی زمانے میں لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور مسکراتے ہوئے مرغزاروں کی ایک جنت شاداب تھی۔ اینشینٹ ہسٹری آف انڈیا کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ وسیع صحرا جو راجپوتانہ اور سندھ کے بہت بڑے علاقے پر محیط ہے، پرانے زمانے میں نہایت محدود تھا۔ اس وقت باکڑا یا دہندہ نامی دریا دریائے گاکھرا کے دوسرے نام ریاست بہاولپور میں سے گزرتا تھا، اور اپنی مختلف سمتوں کو
پھوٹتی ہوئی نہروں کے ذریعے وسیع علاقہ کو سیراب کرتا تھا۔ اسلامی عہد میں یہ دریائے سندھ اور ہندوستان کے درمیان حد فاضل کا کام دیتا تھا۔ یہ دریا 18ویں صدی میں عیسوی میں بالکل غائب ہو گیا، لیکن اس کی قدیم گزرگاہ اور اس گزرگاہ کے کنارے پر آباد تباہ شدہ شہروں کے کھنڈر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹاؤڈ نے بھی اس نظریہ کی تائید کی ہے۔ وہ لکھتا ہے، تاریخی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ علاقے جو بنجر اور ویران ہو چکے تھے اور ویران ہو چکے ہیں اور وسیع عریض ریگستان بن گئے ہیں، دریائے باکڑا کے خشک ہو جانے کے باعث ان پر یہ آفت نازل ہوئی۔ وقح بیگانیر چولستان کا علاقہ دریائے باکڑا یا گھاگھرا کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور یہ زبردست صحرا ایک زمانہ میں پوری طرح آباد تھا۔ پرانی بستیوں کے آثار قدیمہ اس علاقے میں اب تک دستیاب ہیں۔ دریائے باکھڑا یا گھاگھرا کے منبع، اس کی قدیم گزرگاہ، اس کے محل وقوع اور اس کے ناموں کے بارے میں مختلف آراء اور قیاسات پیش کیے گئے ہیں۔ بعض مورخین اور ماہرین جغرافیہ کی رائے میں جس دریا کے بالائی حصہ کو سوتدری یا ستلج کہا جاتا ہے، اس کا نشیبی حصہ باکڑا کہلاتا ہے۔ کرنل منچن ہو سابقہ ریاست بہاولپور میں ایک عرصہ تک پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ ان کی رائے میں باکڑا دریائے جمنا کی قدیم گزرگاہ پر یہ بہہ نکلنے والے دریا کا نام ہے، یعنی اس کا نیا نام ہے۔ جولائی 1874 کے کلکتہ ریویو میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ گم شدہ دریا جس کی یہ گزرگاہ اب تک موجود ہے دریائے ستلج تھا۔ ٹاڈ کی دانست میں باکڑا پنجاب کے بیچوں بیچ میں سے گزرتا ہوا روہڑی بکھر اور اوش کے درمیان دریائے سندھ میں کہیں مدغم ہو گیا۔ وقع بیگانیر یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ دریائے جمنا پہاڑوں میں سے بہہ کر نکلا تو پانی کے بہاؤ کا ذریعہ یعنی زور مغربی جانب ہو گیا، اور اس طرح اس کی منہ زوروں کی یادگار یہ گزرگاہ باقی رہ گئی۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل رکھیں گے آپ کے سامنے۔ تحریر تھوڑی لمبی ہے، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر ہے ہمارا 14، چوتھی قسط ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں۔ موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری اس گفتار کی باتیں کریں۔ رکھ کے سر جھولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار با کردار اور اس غار کی باتیں کریں۔